معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے کہ جب وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت سارا ماحول اور معاشرہ جو باطل پر کھڑا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے۔ وہ اس طرح کا معجزہ پیش نہیں کر سکتے کہ جو ایک بشری طاقت کی دسترس میں ہو۔ تو جب یہ لوگ مان لیتے ہیں کہ بشری طاقت کے ساتھ یہ کرشمہ اور کارنامہ اور کمال نہیں دکھایا جا سکتا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس شخص کے ساتھ ہے اور واقعی شخص اللہ کا نبی ہے، پھر لوگ کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ زبان کھلا بیان ہے اور قلم اور ہاتھ یہ خاموش زبان ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے انسان جو لکھ دیتا ہے، بظاہر وہ تحریر بولتی نہیں ہے، لیکن بس اوقات وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ زبان کے کلام سے زیادہ قوت اس کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ زبان کا کلام کہہ دیا، فضا کے اندر وہ تحلیل ہو گیا، اس کی کچھ خبر نہیں، لیکن لکھی ہوئی تحریر قیامت تک باقی رہتی ہے اور وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کی آواز نہیں پہنچتی ہے اور دنیا میں کونے کونے میں لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے خاموش زبان وہ منہ کے بیان سے بس اوقات زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ ایک زبان اور دوسرا ہاتھ، اس کے ذریعے سے انسان اپنا جو مدعا اور معافی ضمیر بیان کرتا ہے اور سامنے والا اس سے کسب فیض کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ زبان اور یہ ہاتھ دونوں اپنی حدود کے اندر رہیں، تو پھر یہ زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے عافیت پھیلتی ہے، امن و آشتی پھیلتی ہے۔ لیکن اگر ہاتھ اور زبان یہ دونوں اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں، انسان جو ہے اس کی حد بندی پہ نہ رہے بلکہ زبان کو اپنے مس یوز کرنے لگے اور ہاتھ کی طاقت کو مس یوز کرنے لگے گا، تو پھر دنیا کے اندر ظلم پھیلتا ہے، امن نہیں پھیلتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ظلم اگر نظر آتا ہے، وہ ظلم یا تو زبان کے بیجا استعمال کی وجہ سے ظلم نظر آتا ہے یا ہاتھ کے بیجا استعمال کی وجہ سے ظلم نظر آتا ہے۔ دھرتی پہ جب بھی ظلم ظاہر ہوگا تو زبان اور ہاتھ کے بیجا تصرف کی وجہ سے ظاہر ہوگا۔ یا تو آپ نے بات ایسی کہہ دی جو کہنی نہیں چاہیے تھی، نتیجہ یہ کہ سامنے والے کی ہتک ہو گئی، آپس میں جھگڑا اور تنازع شروع ہو گیا، یا ہاتھ کی جو حدود ہیں اس حدود سے نکل کے ہاتھ نے کوئی تصرف کیا، کسی پر بیجا ظلم ڈھا دیا، تو وہاں سے جو زیادتی اور تعدی پیدا ہو گئی۔ ڈیفائن کر دیا کہ مسلمان کی شخصیت کیا ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ اور زبان کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے کوئی زیادتی نہ ہو، ہاتھ کے ذریعے سے کوئی زیادتی نہ ہو، تو زبان اور ہاتھ کی ایذا سے جب دوسرے مسلمان اس کے محفوظ ہوں گے تو پھر سمجھا جائے گا یہ شخص پرفیکٹ مسلمان ہے، یہ صحیح پریکٹسنگ مسلمان ہے، یہ اللہ کے رسول کے معیار کے مطابق یہ سچا مسلمان ہے، یہ صرف نام کا مسلمان نہیں بلکہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے مسلمان قرار دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت ہے، ایک مقدمہ آپ کے پاس آیا، ایک بکریوں والا اور ایک کھیتی والا، دو شخص آئے۔ کھیتی والے نے شکایت کی حضرت داؤد علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی، ہوا یہ کہ رات کے وقت میں اس کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئیں اور میری ساری کھیتی چٹ کر دی، کھا لی، اب آپ فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ جو بکریاں غالباً تقریباً 100 بکریاں تھیں اور میں کہ ساری کی ساری بکریاں کھیتی والے کو دے دو۔ اب یہ دونوں باہر نکل رہے ہیں، باہر نکلے کہ سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہے، آپ کی عمر 11 سال تھی۔ فرمایا کہ ہاں بھی کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت داؤد نے ساری بکریاں جو ہے اس کو دلوا دی کھیتی والے، یہ فیصلہ ہو۔ اچھا، اگر یہ مجھے فیصلہ کرنا پڑتا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا۔ اب یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچ گئی، بلایا۔ حضرت داؤد نے کہا کہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ کہ یوں کرنا چاہیے کہ یہ جو کھیتی والا ہے اس کی کھیتی جو ہے بکریاں چٹ کر گئیں، اب یہ بکریاں جو ہے وہ کھیتی والے کے حوالے کر دی جائیں، ادھر جو کھیتی ہے یہ بکریوں والے کے حوالے کر دی جائے۔ جب فصل اتنی اگ جائے جتنی فصل تھی اور بکریوں نے کھائی تھی تو بکریاں بکریوں والے کے حوالے کر دی جائے، کھیتی والے کے حوالے کر، کیونکہ اگر بکریاں ساری وہ لے گیا اس کی کھیتی تو دوبارہ اگا لے گا، وہ بکریاں ایکسٹرا مل گئی۔ لیکن اس فیصلے کے اندر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ بکریاں اس وقت تک استفادہ وہ فائدہ اٹھاتا رہے کھیتی والا، ادھر بکریوں والا کھیتی اگاتا رہے۔ جب کھیتی اتنی پہنچ گئی جتنا کہ اس نے اس کو ضائع کیا تھا تو گویا کہ تاوان کے طور پہ وہ کھیتی اس کی بنی بنے حوالے کی اور بکریاں اپنے گھر لے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ فیصلہ ایسا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا کہ سلیمان تو نے بہترین فیصلہ کیا۔ پیغمبر کے ارد گرد جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا پرتو دائیں والوں پہ بھی پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا ہونا چاہیے، تو نبی کی برکت سے اس کا پرتو صحابی پر پڑ گیا اور رات کو پوری کی پوری اذان خواب میں انہوں نے دیکھ لی اور صبح فجر میں آ کے کہا میں نے یہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بالکل درست دیکھا، بلال کھڑے ہو جو یہ اذان کے الفاظ کہلا، اذان آ گئی۔ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے نبی پر وہی ڈائریکٹ نہیں آتی بلکہ اس کے دائیں بائیں والے جو چھینٹے اس پر وحی کے نور کے پڑ جاتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے اظہار کرواتے ہیں۔ پریزنٹیشن جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا سامنے والا اس کا اثر لے گا۔ اب مٹھائی
شاپر کے اندر جاؤ گلاب میں بھر کے دے دے تو آپ کو اچھا لگے؟ تو آپ کہیں گے یار مٹھائی کے ڈبے میں رنگ برنگا ڈبہ، اس کے اوپر ریپر ہو، یہ وہ، یار پنے وانے تو نے کھانے پنے نہیں کہہ سکتے نا. آپ یہ کہتے نہیں یار یہ پریزنٹیشن ہے، اس چیز کو پیش کرنے کا سلیقہ. تو بالکل اسی طریقے سے علم مستقل ایک کمال ہے، لیکن علم کو ایسے انداز سے پیش کرنے سامنے والوں کی نفع پہنچے. فرمایا کہ یہ وہ علم کی پریزنٹیشن جس کو حکمت کہتے ہیں. اور حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ کسی کو عطا کرتا ہے. آج اصل میں زبان کا استعمال جب ہم کرتے ہیں، ہم حکمت سے عاری ہو کر کرتے ہیں تو سامنے والے کو ایذا پہنچتی ہے. ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، حکمت سے عاری ہو کے کرتے ہیں، اسی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے. تو ظلم انفرادی سطح پر ہو یا ریاستی سطح پر ہو یا بین الاقوامی سطح پر ہو، یہ ان دو چیزوں کے اندر جب تم نے تصرف کیا، اس کے نتیجے کے اندر یہ ظلم ظاہر ہوتا ہے. زبان کو کنٹرول کیا اور زبان کو صحیح جگہ استعمال کیا، ہاتھ کو استعمال کیا لیکن اپنی حدود کے اندر استعمال کیا، تو ظلم ظاہر نہیں ہوگا. جن خطوں میں بدامنیاں بھی نظر آتی ہیں، گویا کہ وہ بین الاقوامی ریاستی سطح پر ان دو چیزوں کے اندر جو تعدی کی جاتی ہے، زبان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور ہاتھ اور طاقت کا بیجا استعمال جب کیا جاتا ہے تو پھر دھرتی کے اندر ظلم ظاہر ہوتا ہے. اگر آج انفرادی سطح پہ بھی ہم سوچ لیں نہیں اپنے ہاتھ سے ظلم نہیں ہوگا، زبان سے ظلم نہیں ہوگا. جب بات کرنے سے پہلے، جیسے محاورہ پہلے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے اس کو تولا کہ ہاں یہ مجھے بولنا چاہیے کہ نہیں، اس کا کوئی دنیا کا نفع یا دین کا نفع ہے؟ نہیں یہ بولنے کی بات ہی خاموش. تبھی تو حدیث میں آتا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا.